ناول سٹارٹ کرتے ہیں حالم، جو کہ بہت خوبصورت ناول ہے۔ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس نے خواب میں دیکھا ایک گھنا جنگل اس کے آس پاس تھا، اونچے درخت، کیچڑ آلود زمین، اور وہ تینوں اس پہ چلتے جا رہے تھے۔ وہ آگے تھا اور دو لوگ عقب میں آتے محسوس ہو رہے تھے۔ حبس، گرمی، پسینہ، ہر احساس شدید تھا۔ خواب میں بھی وہ جانتا تھا کہ یہ خواب نہیں تھا۔ دفتن وہ رکا اور جھک کے گیلی سرخ مٹی ہتھیلی پہ اٹھائی، پھر اسے چہرے اور بازوں پہ ملتے ہوئے سیدھا ہوا تو دیکھا عقب میں آتی لڑکی قریب آ چکی تھی۔ اس کی قمیض جگہ جگہ سے میلی تھی اور وہ سنہرے گیلے بال گول مول سے جوڑے میں بندھے تھے۔ منہ پہ لگی سرخ مٹی سوکھ چکی تھی اور وہ منہ بنا کے کہہ رہی تھی، کیا بار بار اس مٹی کو خود پہ ملنا ضروری ہے تمانکو؟ اس نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھا، جو ہمیں آتا ہے وہ ہمیشہ ہماری جان بچائے گا۔ وہ کہہ کے جھکی اور مٹی اٹھائی تو اس کے عقب میں کھڑا نوجوان نظر آیا، جو ایک درخت سے پتے توڑ توڑ کے اپنے تھیلے میں بھر رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے وان فاتح کی آنکھ کھلی۔ چند لمحے وہ چت لیٹا رہا، پھر سائڈ لیمپ جلایا۔ اندھیر کمرے میں زرد روشنی پھیل گئی تھی۔ ساتھ سوئی ہوئی اسرا ذرا سی کسمسائی مگر جاگی نہیں۔ فاتح نے وقت دیکھا، صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ اپنے ٹھنڈے اے سی والے کمرے میں موجود تھا اور اس نے ماتھے کو چھوا۔ وہاں نہ گرمی تھی نہ پسینہ۔ پھر یہ خواب اتنا حقیقی کیوں تھا؟ ان خوابوں سے وہ اب تھکنے لگا تھا۔ یہ جنگل اسے بار بار نظر آتا تھا۔ خواب کی جزیات اور تفصیلات اتنی گہری ہوتی کہ وہ خواب نہیں لگتا تھا۔ گرمی اور حبس، جسم پہ بہتا پسینہ، ہر احساس شدید تھا۔ اسے درختوں کے پتوں کی اشکال اور 1128 لکیریں بھی یاد تھیں۔ انسانی ذہن خواب بن سکتا ہے، لیکن اتنی باریک بینی سے ماحول بھی بن سکتا ہے۔ یہ خواب نہیں تھے، یہ یادوں کی طرح تھے، لیکن وہ کبھی کسی جنگل میں کیچڑ آلود الجھے بالوں والی تالیہ کے ساتھ نہیں گیا تھا۔ تو کیا یہ خواب اس بات کی علامت تھا کہ وہ اور تالیہ ایک نہ ختم ہونے والے جنگل میں سفر کر رہے تھے؟ اور اس کے ساتھ ہی اسے تالیہ یاد آئی۔ فاتح نے اپنے خاموش اندھیر کمرے کو دیکھا۔ یہی خاموشی اب اس کے نئے آفس کا بھی حصہ بن کے رہ گئی تھی۔ ایک ہفتے سے وہ چھٹی پہ تھی اور امید تھی کہ آ جائے گی، اس لیے فاتح کو اس کا خیال تک نہیں آیا تھا۔ لیکن کل دوپہر جب وہ اس کی میز کی اشیاء گرا کے اس پہ چیخ چلا کے چلی گئی تھی، تب سے وہ اس کے دماغ سے ایک لمحے کے لیے بھی محو نہیں ہوئی تھی۔ دوپہر سے رات تک اور اس پہ غصہ تھا، شدید غصہ۔ اس نے ایک سیاسی فیصلہ کیا تھا اور بحالت مجبوری کیا تھا، مگر وہ اس کے ساتھ اتنی بدتمیزی سے بات کرے گی، اس طرح مشتعل ہو کے استعفیٰ دے جائے گی۔ وان فاتح کو رات تک اس بات پہ شدید غصہ رہا تھا، اور اب صبح اٹھتے ہی وہ غصہ افسوس میں بدل گیا تھا، گہرے ملال اور غم میں۔ اپنے فیصلے پہ نہیں کہ سیاست میں ہاتھ گندے کرنے پڑتے تھے، صرف اس بات پہ کہ تالیہ اب نہیں تھی۔ وہ اٹھا اور اپنی الماری تک آیا، جاگنگ کے لیے کپڑے نکالے تو وہ یاد آئی کس طرح وہ صبح ہی صبح اس کی جاگنگ سے واپسی کے انتظار میں پورچ میں کھڑی ہوتی تھی۔ آفس کے لیے استری شدہ کوٹ کو دیکھا تو اس پہ فلیگ پن نہیں تھی، ملائیشیا کے جھنڈے والی ننھی سی فلیگ پن وہ ہمیشہ اس کے کوٹ پہ لگا دیتی تھی۔ اگر وہ کہیں گر جائے تو تالیہ کے سیاہ بیگ سے ایک اور پن نکل آتی تھی۔ اس کی سیاہ زیمبل سے ضرورت کی ہر شے نکل آتی تھی، صرف فاتح کی ضرورت کی۔ خود اپنے لیے وہ شاید ہی کچھ رکھتی ہو۔ ایک دفعہ کمپین کے دوران اس نے یہی سوال تالیہ سے اس وقت پوچھا جب اس نے فاتح کو فوراً سے انرجی ڈرنک نکال کے دی، لڑکی تم اپنے لیے بھی کچھ رکھتی ہو یا نہیں؟ سنہرے جوڑے والی اس کی چیف آف سٹاف بے نیازی سے مسکرائی تھی۔ تالیہ مراد ہر طرح کے حالات میں گزارا کر سکتی ہے، اسے ان ڈرنکس اور انرجی بارز کی ضرورت نہیں ہوتی، یا شاید تم کسی ڈائٹ پہ ہو۔ اس نے بوتل کا ڈھکن کھولتے ہوئے اس پہ چوٹ کی۔ میں نے ایک دفعہ 4 دن ایک رین فارسٹ میں گزارے تھے اور میں ساتھ کھانے پینے کا کوئی سامان لے کر نہیں گئی تھی۔ تو تم نے وہاں کیا کھایا پیا؟ گراس ہوپرز کھائے اور غصہ پیا۔ تم یہ کہہ رہی ہو کہ تمہیں کیڑے مکوڑے کھانے آتے ہیں؟ جو ہمیں کرنا آتا ہے سر، وہ ہماری جان ہمیشہ بچاتا ہے، وہ کہہ کے اپنی فائل اٹھاتی آگے بڑھ گئی تھی۔ کوٹ کی فلیگ پن پہ انگلی پھیرتے ہوئے چونکا۔ کیا یہ اس کی کہی باتیں تھیں جو فاتح کے دماغ میں کہیں محفوظ ہو گئی تھی، اور اس کا ذہن ان کو الٹا پلٹا کے خوابوں کی صورت میں اسے دکھا رہا تھا؟ اس نے سر جھٹکا اور ٹریک سوٹ نکال کے الماری بند کی۔ آج سے تالیہ مراد کو مس کرنے کا دور شروع ہونا تھا، اور فاتح بن رامزل اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ آریانہ کے علاوہ اسے کسی کو مس کرنا نہیں آتا تھا۔ وہ سیلیبریٹی تھا، وہ ناراض ہوتا تھا، اسے ناراض لوگوں کو منانا نہیں آتا تھا، اسے لوگوں کے پیچھے جانا بھی نہیں آتا تھا، اور جو انسان کو کرنا نہیں آتا وہ اس کی جان تک لے سکتا تھا۔ صبح حالم کے لان میں طلوع ہوئی تو گھاس کے تنکوں نے دھوپ کی توقع میں انگڑائی لینی چاہی، مگر آسمان کو بادلوں سے ڈھکا پایا تو شبنم کے بوجھ تلے کندھے ڈھلکا دیے۔ کچن کی گول میز پہ داتن ناشتہ چنتی نظر آ رہی تھی۔ ایڈم گال تلے ہتھیلی رکھے خاموش بیٹھا تھا۔ وہ رات گیسٹ روم میں ٹھہر گیا تھا۔ تالیہ پورا دن رابطہ نہ کرنے کے بعد رات دیر سے گھر آئی تھی اور کسی سے
بات کیے بغیر اوپر چلی گئی تھی۔ وہ جب تک اس سے کچھ کہہ سن نہ لیتا اسے کچھ سکون نہ آتا، اس لیے گھر واپس نہیں گیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری جب وہ سیڑھیاں اترتی دکھائی دی۔ اس کو دیکھ کے وہ چونک کے سیدھا ہوا۔ داتن نے بھی میز پر برتن رکھتے غور سے اسے دیکھا۔ عام دنوں کے برعکس وہ آج مختلف طریقے سے تیار ہوئی تھی۔ اس نے سفید ٹراؤزر پہ اے لائن سبز برساتی نما کوٹ پہن رکھا تھا جس کی ہڈ پیچھے کو گری تھی۔ کمر کے گرد بیلٹ تھی اور وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے ان کے قریب چلتی آ رہی تھی۔ سنہرے بال اب سیاہ اور چھوٹے ہو چکے تھے، اتنے چھوٹے کہ گردن کی ہڈی کو بامشکل چھوتے تھے۔ چہرہ سنجیدہ تھا۔ باب کٹ چھوٹے بالوں اور ہیئر بینڈ کی وجہ سے وہ ایک دم کم عمر نظر آنے لگی تھی۔ داتن نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ وہ اب کرسی کھینچ کے بیٹھ رہی تھی۔ کوئی نیا کون؟ کوئی نیا کردار؟ اس کے حلیے پہ سوال اٹھایا تو تالیہ نے سپاٹ سی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ ہاں وہی جو میرا اصل ہے، اور چہرہ جھکا کے تلیے کا پیالہ اپنے قریب کیا۔ یعنی اب تم تالیہ مراد بن چکی ہو؟ داتن نے گہری سانس لی۔ نہیں داتن، یہ اس وقت تالیہ مراد نہیں ہے۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ تالیہ مراد اس روز بنی تھی جب بیسمنٹ میں ہم دونوں کو بٹھا کے انہوں نے اپنا کردار لکھوایا تھا۔ وہ باس لیڈی تالیہ مراد جس نے وان فاتح کے پاس جاب کے لیے جانا تھا، جو سب کچھ کر سکتی تھی۔ تالیہ خاموشی سے چمچ بھر بھر کے دلیا کھانے لگی۔ داتن نے حیرانی سے ایڈم کو دیکھا۔ اگر تالیہ ابھی تالیہ مراد نہیں ہے تو کیا ہے؟ حالم۔ اس نے مسکرا کے اس کے حلیے کی طرف اشارہ کیا۔ دلیے کا چمچ منہ میں رکھتے ہوئے تالیہ بھی مدھم سا مسکرائی۔ داتن نے چونک کے اسے دیکھا، اس کا ہڈ والا کوٹ دیکھا، نظر کا انداز بدلا تو وہ ایک دم اسے پرائیویٹ انویسٹیگیٹر لگنے لگی۔ تو اب تم حالم ہو؟ اس تبدیلی کی وجہ؟ تالیہ نے شانے اچکائے۔ وہ بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ کل جب میں KL کی سڑکوں پہ بے مقصد پھر رہی تھی تو میں نے ایک سوپ کارٹ والے کو دیکھا۔ میں اس کے قریب گئی تو مجھے کچھ نظر آیا۔ وہ چمچ دلیے میں چلاتی دور خلا میں دیکھ کے کہنے لگی۔ انداز دوستانہ تھا، ورنہ ایڈم کو ڈر تھا کہ اب کتنے ہی دن وہ بات نہیں کرے گی، یا اگر بولی تو روکھا پھیکا گمسم انداز ہوگا، مگر وہ صاف گوئی سے اپنے دو بہترین دوستوں کو اپنی کیفیات بتا رہی تھی۔ میں نے اس کے برتن میں سرخ خون بھرتے دیکھا، مگر میں آگے بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب اس کی چیخوں کی آواز آئی۔ وہ آدمی سڑک کراس کرتے ہوئے کسی کار کے نیچے آ گیا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کے دلیے کا چمچ منہ میں ڈالا۔ وہ دونوں خاموشی سے اسے دیکھتے رہے جس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ 7 سال پہلے جب میں اس ملک میں آئی تھی تو مجھے دوسروں کے بارے میں سچے خواب دکھائی دینے لگے تھے، لیکن چند ماہ قبل جب میں نے تنگو کامل کے گھر کام شروع کیا تو وہ خواب کم سے کم ہوتے گئے، کیونکہ میں اس جادوئی سکے کے قریب تھی۔ میری دوسری ساری حسیات کھو گئی تھیں اور صرف ایک شے باقی رہ گئی تھی، اس سکے کا حصول، ورنہ پہلے میں راہ چلتے لوگوں کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ دیکھ لیتی تھی۔ سکہ اور بریسلیٹ جب آیا تو مجھے صرف اپنے بارے میں خواب دکھائی دینے لگے۔ پہلے میں خود غرض ہو گئی تھی اور ملاقہ جا کے مجھے صرف اپنے سروائیول، اپنی تکلیف کا خیال رہا تھا، مگر کل جب میں نے وان فاتح کے دفتر سے استعفیٰ دیا تو جانتے ہو ایڈم کیا ہوا؟ اس نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ ایڈم کو دیکھا۔ ہر چیز خالی ہو گئی، مستقبل کے خواب، ماضی کے غم اور حال کی جدوجہد، کچھ بھی نہ رہا۔ تالیہ مراد کے پاس فکر کرنے کو کچھ بھی نہ رہا، اور اسی لیے میں نے کسی اور کا مستقبل دیکھا۔ مجھے میری کھوئی ہوئی صلاحیت واپس ملی تو مجھے یاد آیا کہ میں کیا تھی۔ حالم۔ آپ حالم تھیں؟ ایڈم دھیرے سے بولا تو سفید ہیئر بینڈ والی لڑکی مسکرائی۔ ہاں میں حالم ہوں، KL کی ایک ماہر سکیم انویسٹیگیٹر۔ جب کسی کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آتا ہے، مگر میں صرف ان لوگوں کے مسئلے حل کرتی تھی جن کے مسئلے میں نے خود پیدا کیے ہوتے تھے، اور اب آپ لوگوں کے اصل مسئلے حل کرنا چاہتی ہیں۔ ہاں جانتے ہو، میں نے حالم والا فون چیک کیا تو 2-3 ماہ کی ان گنت مسئلے اور کیسز نظر آئے، اور مجھے اپنی زندگی کا مقصد مل گیا، اور آج سے مجھے اپنے پہلے کیس پہ کام کرنا ہے۔ پھر وہ خاموش ہو کے دلیا کھانے لگی تو داتن نے بھویں بھیج کے اسے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وان فاتح سے الگ ہونے کی تلخی، اور وان فاتح پہ مجھے بہت غصہ ہے۔ انہوں نے مجھے دکھ دیا ہے، میرے آئیڈیلزم اور فینڈم کے بلبلے کو توڑا ہے۔ مگر داتن، وہ مسکرا کے داتن کی طرف چہرہ موڑ کے بولی، میں نے پچھلا 1.5 ماہ اس دنیا میں اور 4 ماہ ملاقہ میں ان کے ساتھ گزارے، اور میں جانتی ہوں انہوں نے مجھے کیا سکھایا ہے۔ کسی ایک برے تجربے کو لے کے مایوس نہ ہو جانا، اور گرنے کے بعد ہنس کے دوبارہ کھڑے ہونا۔ ایڈم نے جواب دیا۔ ان سے میری ساری شکایتیں، سارے گلے ایک طرف، لیکن ان سے الگ ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تالیہ سر منہ لپیٹ کے بیٹھ جائے، ہرگز نہیں۔ تالیہ اپنا کام کرتی رہے گی، یہ انہوں نے ہی مجھے سکھایا ہے، اور اداس مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا کے دلیا کھانے لگی۔ کتنے ہی لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ چیتالیہ، وہ دکھ سے اسے دیکھ کے بولا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ہر غم سے آپ کو نکالنے کے لیے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور آنکھیں اٹھائیں۔ وہ کوئی کسی کو کسی کے غم سے نہیں نکال سکتا ایڈم، انسان کو ہر چیز سے خود ہی نکلنا ہوتا ہے۔ ناشتے کی میز پہ خاموشی چھا گئی۔ وہ چپ چاپ دلیا کھاتی رہی اور وہ دونوں اسے دیکھتے رہے۔ پھر داتن کنگاری، تو پہلا کلائنٹ کون ہے حالم؟
تالیہ نے نیپکن سے لب تھپتھپائے اور ہاتھ پونچھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پہلا کلائنٹ ایڈم بن محمد ہے، جن کو سائمن فوسٹر نامی صحافی نے دھوکہ دیا ہے۔ میں نے سائمن فوسٹر سے اپائنٹمنٹ لی ہے اور آج شام ہم اس کے پاس جا رہے ہیں۔ تم گھر جا کے اپنے کام کرو، شام کو میں تمہیں اس کی آفس بلڈنگ میں ملوں گی۔ ایڈم کا منہ بے یقینی سے کھل گیا۔ سبز برساتی والی لڑکی اب اپنے موبائل پہ کچھ دیکھتی دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کو بینک جانا تھا، کچھ بلز ادا کرنے تھے، کچھ خریداری کرنی تھی۔ غرض وہ اپنی زندگی میں واپس آ چکی تھی، وان فاتح کے بغیر والی زندگی میں۔ فاتح کو مس کرنے کا وقت آج سے شروع ہونا تھا۔ اسے لوگوں کو مس کرنے کی عادت نہیں تھی، مگر اسے مس کرنے کا فن آتا تھا، اور جو اسے کرنا آتا تھا وہ اس کی جان بچائے رکھ سکتا تھا، البتہ دل کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ بی این چیئرمین کے آفس میں اس وقت کافی لوگ موجود تھے۔ کیمرہ مین اپنے کیمرے ایڈجسٹ کر رہے تھے، دیگر عملہ لائٹنگ سیٹ کر رہا تھا، اور اینکر موہت اپنے نوٹس پڑھ رہا تھا۔ میز کے اس پار بیٹھا فاتح اینک لگائے چہرہ جھکائے اپنے فون میں مصروف تھا۔ دفتر ڈائریکٹر نے بریک کے بعد واپس آنے کا اعلان کیا تو فاتح نے اینک اتار کے میز پہ رکھ دی اور چہرے پہ مسکراہٹ واپس لے آیا۔ موہت نے بھی ٹائی درست کی اور انٹرویو کا دوسرا حصہ شروع کیا۔ فاتح صاحب، ابھی تک ہم آپ سے چیئرمین بننے کے بعد درپیش چیلنجز کی بات کر رہے تھے۔ اب ہم اس ایک سوال کی طرف آتے ہیں جو آپ کے سپورٹرز اور ناقدین کے ذہن میں ہے۔ موہت پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ دونوں کے درمیان فاتح کی آفس ٹیبل حائل تھی۔ آپ نے ببانگ دہل کہا تھا کہ آپ کسی معروفاً کرپٹ آدمی کو پارٹی میں نہیں لیں گے، لیکن چیئرمین بنتے ہی آپ نے حشام جرجیس جیسے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اپنی اونچی کرسی پہ بیٹھے فاتح نے مسکرا کے سر جھٹکا۔ سرمئی سوٹ میں ملبوس، دائیں جانب چہرہ گھمائے، صاف رقم وجیح شخصیت والا چیئرمین مطمئن نظر آ رہا تھا۔ موہت، جب میں چھوٹا تھا تو مجھے اپنے والد کی کچھ باتیں بری لگتی تھیں اور میں کہتا تھا کہ میں کبھی ایسا کام نہیں کروں گا، لیکن جب میں خود باپ بنا تو میں نے اپنے آپ کو وہی کرتے پایا جو میرے والد کیا کرتے تھے، اور میں نے جانا کہ انسان بہت سی باتیں ناتجربہ کاری کے باعث کہتا ہے جو بعد میں غلط ثابت ہو جاتی ہیں۔ اب اس صورتحال کو ڈیل کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو میں اپنی بات سے مکر جاؤں یا کہ میرا وہ مطلب نہیں تھا، یا پھر اس نے گہری سانس لی، کیمرہ مین اس کے چہرے کی قریب سے عکس بندی کر رہا تھا، یا پھر آپ صاف گوئی سے اس بات کو تسلیم کریں کہ آپ نے جذبات میں ایک ایسی بات کہہ دی جس کی حقیقت اس وقت آپ نہیں جانتے تھے۔ انسان ہر پل گرو کرتا ہے، کچھ سیکھتا ہے۔ میں جب چیئرمین بنا تو میں نے جانا کہ چیئرمین اپنی پارٹی کا باپ ہوتا ہے، اور باپ کو بعض فیصلے مجبوری میں کرنے پڑتے ہیں جن کی مصلحت اولاد کو برسوں بعد سمجھ آتی ہے۔ باپ اپنی انا کو مقدم نہیں رکھتا کہ اگر میں اپنی بات سے پھرا تو میری ناک کٹ جائے گی۔ باپ اپنی اولاد کی بہتری کو اپنی انا پہ ترجیح دیتا ہے، بھلے اس کی ناک کٹ جائے، بھلے لوگ تنقید کریں، مگر اسے اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے بہتر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ موہت کے چہرے سے لگتا تھا وہ کسی متنازع جواب کی توقع کر رہا تھا، مگر فاتح رامزل بڑے سادہ انداز میں کہہ رہا تھا، جب میں نے صوفیہ رحمان کے ساتھ ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ میں کسی کرپٹ آدمی کو اپنے ساتھ شامل نہیں کروں گا تو میں وان فاتح بن کے کہہ رہا تھا۔ سیاست میں ہم ایسے بیان دے دیا کرتے ہیں، لیکن چیئرمین بننے کے بعد میرے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہو گئی۔ میں اب صرف وان فاتح نہیں ہوں، میں اپنی پارٹی کی اگلے الیکشن میں جیت کا یا ہار کا ذمہ دار ہوں۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ وہ ناتجربہ کاری میں دیا گیا ایک سیاسی بیان تھا، اور معروفاً کرپٹ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا آپ کی سیاسی مجبوری ہے، کیونکہ یہ بات درست ہے کہ سبا میں جرجیس صاحب کو ساتھ ملائے بغیر کوئی الیکشن نہیں جیت سکتا۔ وہ جتنے بھی کرپٹ ہو جائیں، سبا کے لوگ ہمیشہ انہی کو ووٹ دیتے ہیں۔ وہاں سے آپ کو کم از کم بھی 20 سیٹیں مل جائیں گی، اور یہ 20 سیٹیں آپ کو وزیر اعظم بنوا سکتی ہیں۔ لیکن موت کا اور دوبارہ سے کنکھارا، لیکن فاتح صاحب، کیا جرجیس جیسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے آپ معاشرے میں وہ بہتری لا سکیں گے جس کے آپ نے عوام سے وعدے کیے تھے؟ کیا یہ لوگ آپ کو یہ سب کرنے دیں گے؟ کیونکہ اگر انصاف آ گیا تو یہ خود جیل ہو جائیں گے۔ دیکھو، پہلی بات، موہت جرجیس پہ کوئی بھی کرپشن کیس ثابت نہیں ہوا۔ اس بات پہ موہت نے برا سا منہ بنایا، مگر اس نے بات جاری رکھی، اور یہ میری نہیں، صوفیہ رحمان کی حکومت ہے۔ اگر جرجیس کرپٹ ہے تو اسے گرفتار کریں، اس پہ مقدمہ چلائیں۔ صوفیہ صاحبہ آئے روز کہہ رہی ہیں کہ فاتح نے کرپٹ لوگوں کو شامل کر لیا، تو وزیر اعظم صاحبہ اس کو جیل میں کیوں نہیں ڈالتی؟ جرجیس کو لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ایک کو پارٹی میں لے لوں گا۔ میں صوفیہ رحمان جیسے لوگوں کو نہیں لے سکتا جو اتنے کرپٹ ہوں کہ ان کا نام ہانگ کانگ پیپرز میں ہو۔ سر، ہانگ کانگ پیپرز تو ایک روز اخبار کی زینت بنے اور اگلے روز غائب ہو گئے، کسی کو وہ یاد بھی نہیں۔ سائمن فوسٹر کے نام کی وجہ سے پہلے روز اخبار بکا اور پھر دوسری خبروں نے اس خبر کو دبا دیا۔ اب تو کوئی صوفیہ رحمان صاحبہ سے ان کی آف شور کمپنی کے بارے میں سوال بھی نہیں پوچھتا، اس لیے ہانگ کانگ پیپرز کو تو آپ رہنے دیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ چلیں، جرجیس کی آپ برائی نہیں کریں گے کیونکہ اب وہ آپ کی ٹیم کا حصہ ہے، لیکن فاتح صاحب، اس طرح کے گرے سیاست دانوں کو لے کر کیا آپ معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں؟ موہت، یہاں ہر شخص گرے ہے۔
یقین کرو مجھے آج تک وہ سنو وائٹ سیاستدان نہیں ملا جس کی میڈیا کو تلاش رہتی ہے۔ میں ایسی سیاستدان کہاں سے لاؤں؟ شریف لوگ سیاست میں آتے نہیں ہیں، اور جو آتے ہیں مخالف ان پہ کیچڑ اچھال کے ان کو داغدار کر دیتے ہیں۔ جو سیاستدان اس ملک میں بچے ہیں مجھے انہی کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ اب تو مجھے ایک بات بتاؤ، ایک سیاستدان کا کام کیا ہوتا ہے؟ سوری سر، موت کو سمجھ نہ آیا۔ میری پارٹی کے ممبر جب الیکشن جیت کے پارلیمنٹ میں جائیں گے تو ان کا کام کیا ہوگا؟ سڑکیں بنانا، اپنے حلقے میں اسکول کھولنا، ہسپتال بنانا، لوگوں کی غربت دور کرنا، یہ سب؟ اس نے خود ہی نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں۔ ممبر پارلیمنٹ کا کام گھر گھر جا کے مسئلے حل کرنا یا سڑکوں کی مرمت کرنا یا نوکریاں دینا نہیں ہوتا۔ میری بات غور سے سنو، یہ اداروں کا کام ہوتا ہے۔ ممبر پارلیمنٹ کا کام صرف ایک ہوتا ہے، قانون بنانا، پالیسی بنانا۔ ہم نے الیکشن جیت کے ہر حلقے میں اسکول نہیں کھولنے، ہم نے تعلیم کے لیے ایسے نئے قوانین بنانے ہیں جس کی وجہ سے ایجوکیشن کا ادارہ خود پرانے اسکولوں کو بہتر کرے، خود نئے اسکول کھولے۔ ممبر پارلیمنٹ نے ایک ایک ہسپتال جا کے عملے پہ چھاپے نہیں مارنے، اس کا کام صحت کے لیے ایسے قوانین بنانا ہے جو محکمہ صحت خود آگے ہر ہسپتال میں نافذ کرے۔ مجھے پارلیمنٹ میں کوئی بھی نیا قانون پاس کروانے کے لیے 2/3 لوگوں کی حمایت چاہیے۔ اگر میرے پاس کثیر تعداد میں پارلیمانی ممبران نہیں ہوں گے تو میں نئے قوانین کیسے پاس کرواؤں گا؟ اب مجھے بتاؤ پاور پالیٹکس میں یہ جوڑ توڑ کیے بغیر ملک میں بہتری کیسے لا سکتا ہوں؟ اوکے سر، مگر میرا سوال اب بھی وہی ہے کہ کیا جرجیز جیسے لوگ آپ کو کرپشن کے خلاف قوانین بنانے دیں گے؟ کیونکہ ایسی صورت میں وہ خود کل پکڑے جائیں گے۔ مجھے یہ رسک لینا پڑے گا کیونکہ دوسرا آپشن میرے پاس یہ ہے کہ میں صرف پارسا لوگوں کے ساتھ رکھوں اور اگلے 50 برس تک بس الیکشن ہی لڑتا رہوں۔ نہ میں پاور میں آؤں گا، نہ میں کوئی بہتری لا سکوں گا۔ بس صوفیہ رحمان جیسے لوگ پاور میں رہیں گے اور کوئی اچھے قوانین نہیں بنائیں گے۔ اب آپ بتائیں، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کس آپشن کو بہتر سمجھے گا؟ وہ انٹرویو اس وقت لابی میں نصب ٹی وی اسکرین پہ دکھایا جا رہا تھا۔ سامنے ریسیپشن بنا تھا اور لوگ آ جا رہے تھے۔ ایک جانب صوفے پہ بیٹھے تالیہ اور ایڈم گردنیں اٹھائے اسکرین کو دیکھ رہے تھے۔ ایڈم چیک والی شرٹ میں ملبوس کلائی کے کف بند کیے آگے ہو کے بیٹھا بار بار تالیہ کا چہرہ دیکھتا تھا۔ وہ بنا تاثر تھا۔ وان فاتح غلط نہیں کہہ رہے، دفتر وہ کنگھارا۔ اس نے اپنے خواب کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا، خواب کے لیے سمجھوتا کیا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ کبھی پاور میں نہیں آ سکتے۔ تالیہ نے گردن موڑ کے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ایڈم، میں نے جب ان کو کھری کھری سنائی تھی تو اس لیے نہیں کہ میں بہت سیلف ہوں، میں خود کیا تھی۔ مجھے فاتح کو الیکشن جتوانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑا، اشر سے پیسے لینے پڑے، کتنے اسٹنٹ کرنے پڑے، تم وہ سب جانتے ہو۔ لیکن اگر میں یہ سب کروں تو بنتا ہے، فاتح یہ کرے تو نہیں بنتا۔ مجھے بھی معلوم ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ وقت کی ضرورت تھا، اور میں بھی ان کو یہی مشورہ دیتی اگر انہوں نے اتنے بڑے بول نہ بولے ہوتے۔ انہوں نے جرجیز سے ہاتھ ملایا، یہ غلط نہیں ہے۔ انہوں نے قدیم علاقہ میں مجھے بھی دوسرا اور تیسرا موقع دیا تھا۔ وہ چوروں کو سدھرنے کا موقع دینے پر یقین رکھتے ہیں۔ بات یہ کہ انہوں نے اپنے عہد کی پاسداری نہیں کی۔ انسان کا قول اس کا عہد ہوتا ہے۔ وہ لیڈر ہے، ان سے توقعات زیادہ ہیں۔ اپنے قول سے پھر کے انہوں نے خود کو ایک انسان ثابت کیا، اور بس۔ ایڈم نے مسکرا کے کہا، تو وہ جو لفظ ڈھونڈ رہی تھی چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکی۔ چیتالیہ وہ انسان ہے، اور وہ پوری قوم کے سامنے یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے سیاسی شعلہ بیانی میں ایک ناممکن وعدہ کر لیا تھا۔ جرجیز کو لینا اخلاقی طور پر غلط تھا، سیاسی طور پہ نہیں۔ غلط ان کا ناممکن وعدہ کرنا تھا۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا۔ اس سے زیادہ آپ ایک سیاستدان سے کس چیز کی توقع کرتی ہیں؟ تالیہ نے تندی سے اس سے گھورا۔ میں ان کو پرفیکٹ سمجھتی تھی ایڈم، میں نے ان کے لیے اتنا کام کیا، خود کو لائم لائٹ میں لے بھی آئی۔ اب اس اخبار کے دفتر میں چلتے پھرتے سب لوگ مجھے پہچانتے ہیں، اور میں سوچ رہی ہوں کہ کیا یہ سب اتنا معنی رکھتا تھا کہ میں اتنی کوششیں کرتی؟ ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ اسکرین پہ نظر آتے موہت نے اگلا سوال جھاڑا۔ سنا ہے آپ کی کمپین مینیجر تالیہ مراد نے جرجیز صاحب کی شمولیت پہ احتجاجاً استعفیٰ دے دیا ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ اس فیصلے سے پارٹی والے بھی ناراض ہیں؟ تالیہ کا سانس تھم گیا، وہ دم سادے اسکرین کو دیکھنے لگی۔ کیمرے نے فاتح کا چہرہ دکھایا۔ تالیہ مراد، اس نے دھیرے سے ہنس کے سر جھٹکا۔ تالیہ میری کمپین مینیجر تھی، اس کا کانٹریکٹ الیکشن تک کا تھا، اور ہم سب کی خواہش تھی کہ وہ اس کے بعد بھی کام کرتی، لیکن کمپین نے اسے بہت تھکا دیا تھا، اس لیے وہ فی الحال چھٹی پہ چلی گئی، اور جیسے ہی وہ واپس آئے گی آپ اس کو ہمارے ساتھ پائیں گے۔ اس میں ایسا کچھ غیر معمولی نہیں ہے۔ ذرا سے شانے بھی اچکائے۔ تالیہ پلک جھپکے بنا اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اسے واپس بلا رہا تھا۔ ایک اور سوال۔ موت کے اوپر کیمرہ آیا تو وہ مسکرا کے پوچھنے لگا، اچھا اینکر، ایک آخری سوال اپنی پٹاری میں ایسا رکھتا ہے جس کے بارے میں سامنے بیٹھے مہمان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس سوال کا مقصد مہمان کو حیران کرنا یا غصہ دلانا ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں مہمان اپنی مصنوعی مسکراہٹ والے کھول کو چٹک دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور اس کا جو نیچرل رد عمل آتا ہے وہ بعد ازاں مشہور ہو جاتا ہے۔ یوٹیوب پہ اس کے کلپس چلتے ہیں اور پروگرام کی ریٹنگ بڑھتی ہے۔
فاتح صاحب، مصدقہ ذرائع سے خبر ملی ہے کہ آپ کی سابقہ کمپین مینیجر تالیہ مراد کے خلاف پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ تفتیش کر رہا ہے، غالباً کسی فراڈ وغیرہ کے سلسلے میں۔ آپ اس پہ کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ چیئرمین کی کرسی پہ بیٹھا وجیح صورت مرد لمحے بھر کو چپ رہ گیا۔ وہ حیران ہوا تھا، سوال غیر متوقع تھا، البتہ اس نے صرف ابرو اکٹھے کیے اور چھمبے سے محت کو دیکھا۔ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں، مگر لوگ پر کا پرندہ بنا دیا کرتے ہیں۔ آئی ایم شیور یہ کوئی غلط فہمی ہوگی، کیونکہ تالیہ مراد ایک بہت قابل بھروسہ، کریڈیبل اور معزز خاتون ہے، اور عموماً ایسی خواتین جب سیاست میں آتی ہیں تو ان کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اگر تالیہ کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو یقیناً حکومتی پارٹی ان کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ اعتماد سے جواب آیا، سوائے حیرانی کہ اس کے چہرے پہ ایسا کوئی تاثر نہ تھا، نہ بعد اعتمادی نہ پریشانی۔ وہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ تو فاتح کے ساتھ کام کرنے مجھے دوری نگارا ملایو یعنی ملائیشیا کا قومی کانٹا بنا دیا ہے؟ وہ کرب سے بولی، میں تو بنگاریا ملایو تھی ایڈم، یہ لوگ اب مجھ پر ایسے کیچڑ اچھالیں گے؟ کچھ نہیں ہوگا چیتالیہ اور سائمن۔ اس نے ایک دم کنکھار کے توجہ راہداری کی طرف مبذول کروائی تو وہ چونکی، گردن موڑ کے دیکھا تو سامنے طویل راہداری میں سائمن فوسٹر 2 افراد کے ہمراہ کھڑا کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا۔ تالیہ نے گہری سانس لے کے خود کو نارمل کیا اور اٹھی۔ ایڈم بھی ساتھ ہی اٹھا۔ اب ہم کیا کہیں گے سائمن کو؟ وہ تو مجھے کچھ سمجھتا ہی نہیں، اپنی سٹوری کا کریڈٹ مجھے کیسے دے گا؟ ایڈم کو یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تالیہ اسے کیسے دھمکائے گی یا بلیک میل کرے گی کہ وہ عوام کے سامنے اپنی چوری کا اعتراف کرنے پہ مجبور ہو جائے اور ایڈم سے معافی مانگے۔ بہت آسان، وہ ہوڈ کو سر کے اوپر کرتے ہوئے حتمی لہجے میں بولی۔ ہم سائمن فوسٹر کو اس کی اوقات یاد دلا دیں گے، میرے ساتھ آؤ۔ اس کے جارحانہ انداز نے ایڈم کے اندر نئی روح پھونک دی۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ سائمن کے قریب جاتے ہوئے ڈھیروں اشتعال اندر ابلنے لگا۔ وہ دونوں اس کے قریب آئے تو سائمن نے ساتھ موجود افراد کو جانے کا کہا اور سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرا۔ او ایڈم، کیسے ہو تم؟ پھر اسے نظر انداز کیا، تالیہ کو دیکھا۔ چیتالیہ، آپ کیسی ہیں؟ بہت اچھی کمپین چلائی آپ نے فاتح رامزل کی۔ وہ خوش دلی سے انگریزی میں گویا ہوا۔ ایڈم نے مٹھیاں بھینچ لی اور کچھ سخت کہنے ہی لگا تھا کہ او سائمن، میں تو خود آپ کی بہت بڑی فین ہوں۔ آپ کی سٹوریز تو ہم جیسے لوگوں کا سچ کا ساتھ دینے کی ہمت دیتی ہے، اور وہ ہانگ کانگ پیپرز والی سٹوری تو بہت زبردست تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ باہم پھیلائے کسی فین گرل کی طرح مروب ہو کے کہہ رہی تھی۔ ایڈم کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے، منہ کھل گیا، بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں چیتالیہ؟ سائمن تفاخر سے مسکرایا۔ اور آپ کو پتہ ہے ایڈم میرا دوست ہے، اور میں سب سے زیادہ آپ کی شکر گزار اس لیے ہوں کہ آپ نے اپنے سورس کو مخفی رکھا۔ رازدارانہ انداز میں ایڈم کی طرف اشارہ کیا اور آواز دھیمی کی۔ پلیز آپ اس کا نام راز میں رکھیے گا، ورنہ ہر کوئی آپ کی طرح نڈر نہیں ہوتا کہ بارسوخ افراد سے لڑائی مول لے۔ ایڈم تو ویسے ہی بہت ڈرپوک ہے، اب بھی ڈر رہا تھا کہ کہیں سائمن صاحب میرا نام نہ بتا دیں کسی کو۔ میں نے سوچا اس کو ساتھ لے آؤں اور تسلی کروا دوں کہ آپ اس کا نام نہیں لیں گے۔ وہ تینوں راہداری میں آمنے سامنے کھڑے تھے اور ایڈم اب بس تالیہ کو گھورے جا رہا تھا۔ اوہو، فکر کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ ایڈم نے جس طرح رازداری سے مواد میرے حوالے کیا تھا، میں اس کا اعتماد توڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایڈم تم فکر نہ کرو۔ سائمن نے بڑے بھائیوں والے انداز میں ایڈم کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور سارے جھگڑے اس نام کے ہی تو تھے۔ وہ اتنا ششدر تھا کہ کچھ کہہ ہی نہ سکا، بس سر ہلا دیا۔ اچھا سائمن، ایک اور بات، وہ ذرا تشویش سے بولی، آپ نے جو 10 نام لیک کیے وہ اب اپنی اہمیت کھو رہے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ تقریباً 1.5 لاکھ ای میل جو ایڈم کے پاس ہیں، ہمیں ان سب سے مزید نام لے کے لیک کرنے چاہیے بما ثبوت، تاکہ یہ سٹوری زیادہ مشہور ہو۔ ہاں بالکل، میں بھی یہی چاہتا ہوں، اور میں ایڈم سے اسی سلسلے میں کانٹیکٹ کرنا چاہتا تھا، مگر مصروفیت کے باعث نہیں کر سکا۔ مصروفیت یا شرمندگی کے باعث؟ ایڈم تندی سے اسے دیکھ کے رہ گیا۔ مگر سائمن، اس دفعہ ہم انہیں صرف ایک نیوز سٹوری کے طور پہ نہیں چھاپیں گے، کیونکہ اب آپ دونوں کے پاس میرے جیسی سیاسی اسٹریٹجی موجود ہے۔ وہ مسکرا کے کہہ رہی تھی، ہم ان ناموں کو بھرپور منصوبہ بندی سے لانچ کریں گے، اور بے فکر رہیں، میں فیس وغیرہ نہیں لوں گی، مگر میری صرف ایک شرط ہے کہ میرے دوست کا نام راز میں رہے گا، میڈیا پہ ہر جگہ آپ کا ہی نام آنا چاہیے۔ آف کورس، بالکل فکر نہ کریں، وہ خوش دلی سے بولا۔ تو کیا پلان ہے آپ کے ذہن میں؟ ساتھ ہی اس نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ وہ غالباً کہیں جانے کے لیے لیٹ ہو رہا تھا۔ آپ کے پاس وقت کم ہے، سو فی الحال ہم ایک ٹویٹر ہینڈل سے آغاز کرتے ہیں۔ تالیہ نے اس کے سیل فون کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے آپ کو ایک نیم ہینڈل کا لنک ڈی ایم کیا ہے، آپ اس کو اپنے ٹویٹر سے شیئر کر دیں تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ سائمن نے فون نکالا اور اسکرین روشن کی، پھر ابرو اٹھا کے اسے دیکھا۔ دی ہانگ کانگ پیپرز، واہ! وہ اب اسکرین کو اوپر کرتا اس نئے ہینڈل کو دیکھ رہا تھا۔ ہم اس ہینڈل کے ذریعے ایک ہائپ بنائیں گے، پھر ویب سائٹ لانچ کریں گے، مزید نام کمنگ سون ہیں کہ جیسی خبریں لگائیں گے۔ جب تک ہم لوگوں کی توجہ گھیرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ایڈم مزید نام نکال چکا ہوگا۔ ہم آہستہ آہستہ نام دیتے جائیں گے تاکہ یہ خبر مر نہ جائے، بلکہ لوگوں کو انتظار ہے۔ اس شرط صرف یہ ہے کہ فرنٹ پہ آپ ہوں گے اور بیک پہ میں اور ایڈم۔ وہ متان سے اسے سمجھا رہی تھی اور سائمن تائیدی انداز میں سر ہلا رہا تھا۔
اگر یہ خبر بین الاقوامی لیول پہ اٹھائی جائے تو سائمن آپ کسی انٹرنیشنل ایوارڈ کے لیے نامزد ہو سکتے ہیں، لیکن یہ صرف تب ہوگا جب ہم اس کی پروموشن درست طریقے سے کریں۔ وہ مسکرا کے کہہ رہی تھی اور ایڈم خون کے گھونٹ پی رہا تھا۔ ایک دفعہ بنگاریہ ملایو کا آخری باب لکھنا نصیب ہو مجھے، ایسے شاندار طریقے سے شہزادی تاشا کا انجام لکھوں گا کہ یاد کریں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ سائمن کی بھی فین ہیں، باہر کار کی طرف جاتے ہوئے خفگی سے بولا۔ تمہیں لگا تھا میں اس کو ڈراؤں دھمکاؤں گی یا بلیک میل کروں گی؟ وہ سنجیدہ شکل بنائے چلتی جا رہی تھی۔ سائمن سے ملاقات ختم ہوئی تو فاتح کے انٹرویو کے بعد والے تاثرات چہرے پہ چھا گئے تھے۔ تو ہم اور کس لیے گئے تھے وہاں؟ ایڈم بن محمد، وہ اس کی طرف گھومی اور آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے غور سے اسے دیکھا۔ میں لوگوں کو بلیک میل نہیں کرتی اور نہ ان کو ڈراتی دھمکاتی ہوں۔ کیا تم ابھی تک تالیہ کو نہیں جانتے؟ میں لوگوں کو صرف لالچ دیتی ہوں، سنہرے مستقبل کا لالچ۔ میں ایک کون آرٹسٹ ہوں، لوگوں سے کانفیڈنس گیم کھیلتی ہوں، اور وہ جس چیز پہ سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں ہمیں اسی چیز کو استعمال میں لانا ہوتا ہے۔ جانتے ہو انسان کو سب سے زیادہ اعتماد کس چیز پہ ہوتا ہے؟ کس پہ؟ اپنے خوابوں کے پورا ہونے پہ۔ ہم سب کو لگتا ہے کہ ایک دن ہم بہت امیر ہو جائیں گے، یا بہت خوبصورت ہو جائیں گے، یا گناہ معاف کروا کے جنت میں چلے جائیں گے، یا کیریئر جو ہم چاہتے ہیں وہ بنا لیں گے۔ خوابوں کے لیے کوئی محنت کرے یا نہ کرے، یہ امید اکثر انسانوں کو ہوتی ہے کہ ایک دن وہ سب کچھ پا لیں گے۔ کون آرٹسٹ صرف ٹارگٹ کے خوابوں کو پورا کرنے کی صورت نکال کے دیتا ہے۔ اور سائمن کا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ آپ کو پتا ہوگا، آپ اس کی فین ہیں۔ وہ ہنوز ناراض تھا، وہی جو تمہارا اور ہر صحافی کا خواب ہوتے کہ ایک دن اس کی کوئی سٹوری اتنی مشہور ہو کہ وہ اسے بین الاقوامی ایوارڈز جتوائے۔ خواب انسان کا بلائنڈ اسپاٹ ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے ہر خطرہ مول لے لیتا ہے۔ سائمن بھی لے گا۔ تو ہم سائمن کو کون کہہ رہے ہیں؟ وہ چھمبے سے کہہ رہا تھا۔ دونوں پارکنگ ایریا میں کھڑے تھے، آسمان بادلوں سے ڈھکا تھا اور وہاں چھایا سی تھی۔ جو ہمیں کرنا آتا ہے وہی ہماری جان بچائے رکھتا ہے ایڈم، اور تالیہ کو صرف لوگوں کو کون کرنا آتا ہے۔ ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح۔ کندھے اچکا کے وہ کار کی طرف بڑھ گئی۔ ایڈم کو ڈراپ کرنے تک وہ اس کو اپنے پلان سے آگاہ کرتی آئی تھی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ میں آپ سے ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، وہ موضوع سے ہٹ کے کہنے لگا۔ پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اور حکومتی پارٹی نے آپ کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا ہے۔ وہ آپ کو دوری نگاہ ملایو کے طور پر پیش کر رہے ہیں، ملایا کا قومی کانٹا، ساری قوم کا کانٹا۔ مگر نہیں چیتالیہ، وہ مسکرا کے اسے دیکھ کے بولا۔ آپ بنگاریہ ملایو تھیں، ملایا کا پھول، اور وہی رہیں گی۔ ملایا کا کانٹا، صوفیہ رحمان جیسے لوگن، ہمیں اپنے ملک کو ان سے آزاد کرنا ہے۔ مسکرا کے کہتے ہوئے وہ رکا اور کار کا دروازہ کھولنے لگا۔ اس کا گھر آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے برآمدے کے سٹیپ پہ تنہا بیٹھا تھا۔ باغیچے میں بادلوں کی چھایا تھی، کیونکہ آج سورج نے سارے شہر سے پردہ کر رکھا تھا۔ مرغی اور اس کے چوزے جانے کہاں گم تھے؟ ماں نے بتایا تھا کہ رات کو بلی ایک چوزا اٹھا لے گئی تھی، اس لیے آج مرغی اپنے بچوں کے ساتھ کہیں چھپی بیٹھی تھی۔ ایڈم نے ایک نظر اپنے اطراف میں پھیلے خوبصورت منظر کو دیکھا اور پھر گھٹنوں پہ رکھے کاغذوں کو۔ پھر اس نے قلم کھولا اور پہلے صفحے پہ جعلی حروف میں لکھنے لگا۔ دوری نگاہ نگارہ ملایو از ایڈم بن محمد۔ ایک کتاب اس نے قدیم ملاقہ میں لکھی تھی، ایک کتاب وہ اب لکھنے جا رہا تھا۔ پہلی کا نام اس نے ایک مورخ کے بستے میں رکھے کاغذات سے چرایا تھا، دوسری کا نام اس نے چیتالیہ کی گفتگو سے چرایا تھا، کیونکہ رائٹرز بہترین چور ہوتے ہیں۔ اگلی صبح عالم کا بنگلہ دھوپ میں نکھرا کھڑا تھا۔ لان کی گھاس آج خشک تھی اور اس کے سنہرے پن کو لاؤنج کی قدم آدم کھڑکیوں سے بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ کھڑکی کے سامنے صوفے پہ بیٹھی داتن ٹی وی دیکھتے ہوئے مولٹن لاوا کھا رہی تھی، جبکہ تالیہ کچن کے سینٹرل میز پہ موجود اپنے ناشتے کے ساتھ ساتھ عالم کے سیاہ موبائل پہ مسلسل پیغامات دیکھنے میں مصروف تھی۔ گھنٹی بجی تو داتن نے پہلے بیزاری سے دروازے کو دیکھا اور پھر تالیہ کو۔ نظروں سے اس نے تالیہ اور اپنا دروازے تک کا فاصلہ ناپا۔ تالیہ دور تھی، داتن قریب تھی، یعنی کہ اسے ہی اٹھنا تھا۔ خفگی سے پلیٹ رکھی اور چاکلیٹ بھرا انگلی کا پورا منہ میں رکھتی اٹھ کے دروازے تک آئی۔ آپ کی پیشکش ابھی تک مؤثر ہے کیا؟ دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے ایڈم نے بے قراری سے پوچھا۔ داتن نے ایک نظر اپنے ہاتھ پہ لگی چاکلیٹ کو دیکھا اور پھر اس نوجوان کو گھورا۔ سامنے 3 فرلانگ اور دور ایک بیکری موجود ہے، جو کھانا ہے وہیں سے کھاؤ، میرے مولٹن لاوا پہ نظر مت رکھو۔ اچھا، میں اس آفر کی بات کر رہا ہوں جو آپ نے مجھے کچھ دن پہلے دی تھی، سیلون، جم، سیلف گرومنگ۔ داتن کے اثرات بدلے، ابرو اٹھائی اور مسکرا کے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ وہ کچھ اداس اور کچھ بے چین نظر آتا تھا۔ تو تم خود کو گروم کرنا چاہتے ہو؟ کنکھیوں سے اندر کچن میں بیٹھی کام کرتی نظر آتی تالیہ کو بھی دیکھا۔ کل جب ہم سائمن کے پاس گئے تو اس نے چیتالیہ کی بات دھیان سے سنی اور ان کی ہر بات کو اہمیت دی۔ جانتی ہیں کیوں؟ کیونکہ چیتالیہ لوگوں پہ ایک گہرا امپریشن چھوڑ کے جاتی ہے۔ میری قدر اس نے اس لیے نہیں کی کیونکہ ایڈم بن محمد کسی پہ امپریشن نہیں چھوڑتا۔ مجھے چیتالیہ کے لیے نہیں، خود کو نہیں بدلنا تاتن، مجھے اپنے لیے خود کو بدلنا ہے، تاکہ میں اپنی نظر میں معتبر ہو سکوں، تاکہ میں جب امیر لوگوں کے درمیان بیٹھوں تو کسی کی عمارت مجھے متاثر نہ کرے، جب میں طاقتور لوگوں کو دیکھوں تو کسی کی طاقت مجھے ڈرا نہ سکے۔ میں اپنی شخصیت میں وہ اعتماد لانا چاہتا ہوں
جس کی مجھ میں کمی ہے، اور یہ ایڈم کے لیے ہوگا، یہ ایڈم کے اپنے لیے ہوگا۔ داتا نے گہری سانس لی اور سر ہلایا۔ گڈ، یعنی آج سے ہم ایڈم بن محمد کو اس کے احساس کمتری سے نکالنے جا رہے ہیں۔ یہ سب کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے، اپنی ذات پہ اعتماد ضروری ہے، اور یہ تب آتا ہے جب آپ دنیا کے مختلف رنگ دیکھتے ہیں اور اتنے لوگوں سے ملتے ہیں کہ اپنا آپ ان سے بہت منفرد نظر آنے لگتا ہے۔ تب آپ جانتے ہیں کہ آپ اصل میں کیا ہیں۔ مشکل مرحلہ اپنے اصل کو قبول کر لینا ہے۔ جب انسان یہ کر لیتا ہے تو وہ نڈر ہو جاتا ہے اور اس کی سیلف اسٹیم بڑھ جاتی ہے اور وہ اپنے لیے خود ہی کافی ہو جاتا ہے۔ ابھی تک تم نے 2 طرح کی دنیا دیکھی ہیں، قدیم ملاقہ اور اپنا مرغیوں کے گھر والا ڈربے والا گھر، مگر اب چوزوں کے بڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ داتن کسی فلسفی کی طرح سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ اندر کچن میں بیٹھی تالیہ کے کانوں میں ان کی باتیں مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح سنائی دے رہی تھیں، مگر اس نے توجہ نہ دی اور فون بند کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ پاؤں کسی شے سے ٹکرایا اور وہ رکی اور جھک کے دیکھا۔ اس روز ایڈم کے ہاتھ سے جو مگاریاں ملایا پھسلی تھی وہ میز کے اس طرف کی جا گری تھی۔ اس نے اوپر سے ہی صفائی کی تھی تو وہ ابھی تک وہیں پڑی تھی۔ وہ جھکی اور کتاب اٹھا کے سیدھی ہوئی۔ پراسیکیوٹر کو متاثر کرنے کے لیے وہ یہ کتاب لے آئی تھی، مگر اس کو کھول کے دیکھا تک نہیں۔ اس سنہری صبح میں تالیہ مراد نے اس کتاب کے صفحے پلٹائے تو 12ویں باب کا اختتام خود بخود کھل گیا، اور تمام غلاموں کو آزاد کروا کے بندھارا کی بیٹی ایک دن اپنے گھوڑے پر سوار نکلی جنگل کی طرف، اور پھر نہ دیکھا کسی ذی نفس نے اس کے بعد اس کو۔ شاید وہ بادلوں کے اوپر چلی گئی تھی یا ان کے پار جہانوں میں۔ اس نے اگلا صفحہ پلٹایا۔ باب 13 از آدم بن محمد۔ اور جب لوٹی شہزادی تاشا اپنے سفر سے اپنے مورخ کے ساتھ، اور دیکھا اس نے اپنے ملاقہ کو عجیب حالت میں، اور باقی سب نے اسے دیکھا مختلف روپ میں۔ سفر کسی کے بال سفید کرتا ہے تو کسی کے جھاڑ دیتا ہے، مگر شہزادی تاشا جب سفر سے لوٹی تو اس کے بالوں کا رنگ رات کی طرح سیاہ ہو چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنے سیاہ بالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ ایڈم کی طرح اس نے کتاب بند نہیں کی، اسے پھینکا نہیں، ملعون نہیں سمجھا۔ وہ کتاب کو پڑھتے ہوئے سر جھکائے سیڑھیوں کی طرف بڑھتی گئی۔ اسے اپنا مستقبل کے خواب آنا بند ہو گئے تھے، اور یہ کتاب بہت ذریعہ تھا اپنے مستقبل جاننے کا۔ مستقبل، یا پھر شاید وہ ماضی تھا۔